السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ کرنٹ ایشو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے متعلق بات کریں گے، جس نے پرائیویٹ سکولز پر کم از کم 35 طرح کے ٹیکس لگا دیے ہیں، اور ان ٹیکسوں کو لگانے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کے علاوہ کہ پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اپنی آمدن کو بڑھانا چاہتا ہے، اور اس آمدن بڑھانے کے چکر میں یہ پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پرائیویٹ سکولز کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ تعلیمی میدان میں پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے دستے راست ہیں، ان کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ اس سے متعلق پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن، پاک ایوان تعلیم پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن کا اجلاس ہوا، جس کی صدارت نعیم انجم صاحب نے کی، اور حسن منہاس، فیصل گیلانی، سلیم اوان، میاں یوسف، آفتاب عالم، فہد تنویر، عباد اللہ خان اور صداقت عباسی صاحب نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ شہناز حمید، شاہدہ طارق، انیس عثمانی صاحب نے بھی اس میں شرکت کی، اور پرائیویٹ سکولز کے مسائل پر سیر حاصل گفتگو کی۔ تو جناب، یہ تو لوگ ہیں پرائیویٹ سکولز کے مالکان، چھوٹے سکولز کے مالکان، جو اس وقت ایک عذاب سے گزر رہے ہیں، کیونکہ لوگوں نے اپنے بچوں کو سکولوں سے ہٹا کر کاموں پر لگا دیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ان سکولوں پر ٹیکس لگائے گا تو براہ راست اس کا اثر غریب عوام پر پڑے گا، غریب لوگوں پر پڑے گا، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ماحول میں یہ چھوٹے پرائیویٹ سکولز میں بنیادی تعلیم حاصل کر سکیں، اور کوئی بیٹھنے اٹھنے کا صحیح انداز سیکھ سکیں۔ آپ سرکاری سکولز کے متعلق، آپ جب چھٹی ہوتی ہے سرکاری سکولز کو، تو آپ وہاں جا کر دیکھیں کہ گیٹ کے اندر سے ایک بچوں کا ہجوم نکل رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر بچے چڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ماحول نہیں ہے سرکاری سکولز کا۔ عام بندہ سوچتا ہے کہ اس سے بہتر تو میں اپنے بچوں کو نہ ہی پڑھاؤں۔ تو آج ہماری اس گفتگو کا کہ دو حصے ہوں گے۔ ایک پرائیویٹ سکولز کے متعلق پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا یہ کردار جو سامنے آ رہا ہے، اور دوسرا پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اپنی آمدن بڑھانے کے دوسرے طریقوں پر عمل کیوں نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پرائیویٹ سکولز کے متعلق، کہ یہ بیچارے ایک طرح مالکان جو ہیں پرائیویٹ سکولز کے، یہ ایک جہاد کر رہے ہیں اور یہ تعلیم کو عام کر رہے ہیں۔ ان کے کم از کم 90% سکولز پرائیویٹ بلڈنگز جو کرائے کی ہیں ان میں ہیں، ان کو کرایہ بھی دینا پڑتا ہے، ان کو ٹیچرز کی تنخواہیں بھی دینی پڑتی ہیں، اور بچے اگر ان کے پاس 200 سے کم ہو کر 50 بھی رہ گئے تو ان کے اخراجات وہی ہیں۔ اب پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اس وجہ سے، جو اس نے 35 سے زیادہ ان پرائیویٹ سکولز پر ٹیکس لگائے ہیں، اس وجہ سے وہ پرائیویٹ سکولز بچوں کی فیس بڑھانے پر مجبور ہیں، اور جب بچوں کی فیس بڑھائی گئی یا بڑھائی جائے گی تو ان کے والدین پھر کیا کریں گے؟ یا تو وہ بچوں کو پھر سرکاری سکولز کے ہجوم میں ڈال دیں گے، یا ان کو ہٹا کر کسی کام پر لگا دیں گے، کیونکہ ہر بندے کو پتہ ہے کہ سرکاری سکولز میں پڑھانا، بچے کا پڑھنا کتنا مشکل ہے۔ سرکاری سکولز میں آپ یہ دیکھیں کہ ٹیچرز کی شارٹیج اس وقت پنجاب میں کم از کم 1.5 سے 2 لاکھ ہے، اور ایک ایک ٹیچر کئی مضامین پڑھا رہا ہے، اس کا ٹائم نہیں لگتا کہ وہ دوسری کلاس میں جا کے لیکچر لے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ سمجھدار ہیں اور یہ سمجھتے ہیں
کہ ہمارے بچوں کی بنیاد مضبوط بن جائے، وہ سرکاری اسکولز میں کیسے بچوں کو پڑھائیں؟ وہ مجبور ہوں گے پرائیویٹ اسکولز میں پڑھانے کے لیے، اور ان کی فیسوں کی وجہ سے ان کے گھریلو بجٹ کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لوگوں کا تو مہنگائی سے پہلے ہی پریشان ہے، لوگ پہلے ہی ان کا گزارا نہیں ہو رہا، اور اوپر سے یہ نگران حکومت نے یہ طریقہ ڈھونڈا ہے کہ کوئی نہ کوئی عوام کے اوپر ٹیکس لگاتے جاؤ۔ اس کا کوئی سلوشن نگران حکومت کے پاس بھی نہیں ہے۔ نگران حکومت نے پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کھلا چھوڑا ہوا ہے تاکہ یہ پرائیویٹ سکولز کو بند ہی کر دیں، تاکہ یہ بند ہو جائیں، یہ اپنا کام نہ کر سکیں، اور یہاں پر پڑھنے والے بچے کاموں پر لگ جائیں یا بیکار ہو جائیں۔ تو پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کس کی پالیسی پر عمل کر رہا ہے؟ اس کو تو ان لوگوں کا شکر گزار ہونا چاہیے جو اس کے دستے راست ہیں، پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی مدد کر رہے ہیں، ان کا بوجھ کم کر رہے ہیں اپنے کندھوں پر، اور شوقیہ اپنے شوق سے سکول کھول کے بیٹھے ہیں، جن کے کافی سارے اخراجات یہ لوگ اپنی ذاتی آمدن سے ادا کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ فہد تنویر صاحب کے ساتھ ساتھ باقی تمام دوست ہیں جو اپنی شاپس، اپنے مکان کا کرایہ بھی سکولز میں لگا رہے ہیں تاکہ ان کا شوق، وہ اپنا شوق پورا کر سکیں اور بچوں کو بہترین انسان بنا سکیں۔ تو میری اس سلسلے میں پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے گزارش ہے کہ جو آپ نے ٹیکسز پرائیویٹ سکولز پر لگائے ہیں، ان کو فوری طور پر ختم کریں تاکہ عوام پر اضافی بوجھ نہ پڑے، اور آپ اپنی آمدن کا کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیں جو بہت ہی آسان ہے۔ اس کا حل میں آپ کو بتاتا ہوں، جو آپ کے افسران، اعلیٰ ترین بیوروکریسی پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جب سے پاکستان بنا ہے، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کے پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اپنی آمدن کیسے بڑھائے۔ تو آپ لوگوں نے بھی ہر چیز حکومت پر چھوڑی ہوئی ہے، آپ لوگوں کا بھی دھیان حکومت کے خزانے پر ہے کہ یہاں سے ہم نے پیسے نکلوانے ہیں، اپنی آمدن نہیں بڑھانی، خود کوئی کام نہیں کرنا، اور گورنمنٹ کے فنڈز پر نظر رکھنی ہے۔ تو میری پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے گزارش ہے، اور وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ جناب آپ جتنی دیر موجود ہے، آپ نے وحدت روڈ پہ اسکول کا دورہ کر کے دیکھ لیا سرکاری اسکولز میں کیا ہوتا ہے۔ آپ تو وہاں ٹیچرز کی تعداد ہی پوری نہیں کر سکتے جو پڑھا رہے ہیں، جو حاضر سروس ہیں۔ مزید آپ نے جو کمی ہے اس کو کیسے پورا کرنا ہے، اور جو حالت آپ نے وہاں دیکھی ہے اس سے بدتر حالت ہے باقی سرکاری اسکولز کی۔ یہ اسکول ایک پوش ایریے میں آ رہا ہے جس کا آپ نے دورہ کیا وحدت روڈ پہ، تو آپ اندازہ کریں کہ یہ گنجان آبادی والے علاقوں میں اور دوسرے علاقوں میں سرکاری اسکولز کی حالت کیا ہوگی۔ وہاں پر تو کوڑا کرکٹ ہی کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، اتنی گندگی ہے، اور وہاں پر بچوں کا پڑھنا محال ہے۔ آپ اس سکول کو چھوڑیں، آپ گنجان آبادیوں والے سکولوں میں آئیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچے کس ماحول میں پڑھ رہے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان کو معافی دیں، پرائیویٹ سکولز کو جہاد یہ جو کر رہے ہیں ان کو اس میں کامیاب کروائیں، بلکہ ان کو تعریفی سندیں دیں، کیونکہ یہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں، یہ پنجاب ایجوکیشن کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا انہوں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ آپ لوگ ٹیکسز بڑھا رہے ہیں؟ کہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ براہ راست یہ پڑھیں گے عوام پر، بچوں پر؟ بچے تو پہلے کاپیاں کتابیں نہیں پوری کر سکتے، اور آگے آپ نے یہ بھی سوچ لیا ہے کہ اگلے سال سے ہم کتابیں بھی نہیں دیں گے۔ تو کیا دیں گے؟ کیا کریں گے آپ لوگ؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنے ڈپارٹمنٹس کو کام پر کیوں نہیں لگا رہے محسن نقوی صاحب؟
میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ خود اندازہ کر لیں جا کر، اگر میری بات غلط ہو تو میں گناہ گار ہوں۔ آپ کسی بھی سرکاری اسکول میں چلے جائیں، آپ اس کی گیٹ کے ساتھ بیرونی دیوار دیکھیں، اس دیوار کی مین سڑک یا کسی بھی سڑک پر آپ لمبائی دیکھیں اور آپ اس پر اندازہ کریں کہ اگر آپ 10x10 کی شاپس اس دیوار کے ساتھ بنا دیں تو آپ اندازہ کریں کسی بھی سرکاری اسکول میں کہ وہاں کتنی شاپس کمرشل بن سکتی ہیں، اور آپ لوگ ان کو کرائے پر دے کر پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اپنی کتنی آمدن بڑھا سکتا ہے۔ اور اس میں آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی لیکچر دینے کی ضرورت نہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا جناب۔ آپ کسی بھی سرکاری اسکول میں دیکھیں، اس کے سامنے ایک بندہ مارکیٹ بنا کے بیٹھا ہے، اور وہ دکانیں بیگز کی، بکس کی، یہ پینسلوں کی، نوٹ بکوں کی، یہ کئی دکانیں اسکولوں کے سامنے ایک پرائیویٹ بندہ مارکیٹس بنا کے بیٹھا ہے، اور وہاں پر وہ دکانیں چل رہی ہیں۔ تو وہی دکانیں آپ کی بیرونی دیواروں کے ساتھ کیوں نہیں بن سکتی؟ آپ نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا کہ ہر سکول میں آپ اپنی آمدن بڑھا سکتے ہیں؟ کوئی بھی سکول لے لیں، شہروں میں دیکھ لیں، گاؤں کی جو آبادیوں میں بنے ہوئے ہیں وہاں پر دکانیں بن سکتی ہیں۔ آپ اندازہ کریں، آپ سے زیادہ تو یہ مولوی حضرات ہیں عقل مند، جو اپنی مساجد میں دکانیں بنانی شروع کر دی ہیں، جن لوگوں نے، وہ مسجد کا خرچہ سارا اٹھا رہی ہیں۔ تو آپ اپنے اسکولوں کا خرچہ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ 100 150 آپ کی دکان بن سکتی ہے، 10-20 تو معمولی بات ہے۔ آپ یہاں سے اپنی آمدن کیوں نہیں بڑھا رہے؟ آپ نے بھی زور دے دیا، یہ جناب پرائیویٹ اسکول جو ہیں بیچارے چھوٹے چھوٹے اسکول لوگ چلا رہے ہیں، ان کو بند کریں، تو وہ کون سا روزگار وہاں سے کما رہے ہیں؟ جناب وہ کوئی روزگار نہیں کما رہے، ان کا تو شوق ہے، وہ اپنا شوق پورا کر رہے ہیں اور اپنی پاکٹ سے اس میں پیسے لگا رہے ہیں۔ ان کی تعریف کرنے کے بجائے، ان کو حوصلہ دینے کے بجائے، آپ لوگ مزید ان پر ٹیکس لگا رہے ہیں۔ چھری لے کر ان کی کھال ہی اتار لیں، اس کے عوام، وہ بھی عوام میں شامل ہیں، تو آپ تو ان عوام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور نقوی صاحب، جب سے نگران حکومت آپ کی آئی ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ جناب آپ سے لوگوں کو بہت امیدیں تھیں، آپ کو لوگ بہت صاف ستھرے اور شاندار انسان سمجھتے تھے، اور اب بھی سمجھتے ہیں۔ آپ ان لوگوں سے کام لیں۔ آپ دفتروں میں، اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں، آپ سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، آپ کو کیا مصیبت پڑی ہے؟ آپ سڑکوں پہ ہوتے ہیں اور آپ کے متعلقہ جتنی فائلز ہیں وہ آپ کے دفتر میں پڑی رہتی ہیں، اور سائلین وہاں سارا دن دھکے کھاتے ہیں اور شام کو واپس چلے جاتے ہیں، اور اگلے دن کا عوام کو جو آپ کے آفس سے منسلک ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کل کو بھی ان کو ٹائم دیں گے کہ نہیں۔ کوئی صادق آباد سے آیا ہے، کوئی رحیم یار خان سے آیا ہے، کوئی ڈی جی خان سے آیا ہے، کوئی اٹک سے آیا ہے، کوئی راول پنڈی سے آیا ہے، کوئی لیا سے آیا ہے، کوئی ملتان سے آیا ہے۔ تو جناب آپ روڈز پہ ہیں، وہ سائلین دوسرے شہروں سے آ کے آپ کے پاس دھکے کھا رہے ہیں آپ سے سائن کروانے کے لیے۔ تو آپ اپنا کام کریں محسن صاحب، ان ڈپارٹمنٹس کو وہاں بیٹھ کے چیک کریں، آپ کے پاس کون سی اس وقت فیسلٹی نہیں ہے، کون سا الیکٹرانک میڈیا، کون سی آپ کے پاس کمی ہے۔ آپ کو ہر چیز اپنے آفس میں اویلیبل ہے، تو آپ اپنا کام کریں، سڑکوں پر نہ پھریں۔ میری آپ سے گزارش ہے، لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، آپ کے آفس کے باہر لائنیں لگ کے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ سڑکوں پر ہوتے ہیں، اور فائلیں آپ کے آفس میں پڑی ہوتی ہیں۔ اور میری اسپیشل آپ سے گزارش ہے، میں ایک عام عوام میں سے ہوں، اور
آپ میرے اوپر بھی، میں تو کہوں گا کہ میرے اوپر بھی رحم کھائیں، کیونکہ میرے بچے بھی پرائیویٹ سکولز میں پڑھتے ہیں. بہت ساری، تقریباً کوئی 35-40% لوگ جو ہیں وہ پرائیویٹ سکولوں میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ ان کے بچوں کی بیس صاف ستھری اور مضبوط ہو، گالم گلوچ سے پاک ہو، لڑائی جھگڑوں سے پاک ہو. تو یہ ماحول پرائیویٹ سکولز فراہم کرتے ہیں. ذرا آپ سرکاری سکولز کے ماحول کو چیک کریں، آپ چیک کر چکے ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہاں پر کون سا اور کیا ماحول ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کام پر لگائیں. اس کو بھی انہیں کہیں کہ اپنے اسکولوں میں آمدن کے ذرائع بڑھائیں، اپنی کمرشل دکانیں بنائیں، اپنی کمرشل مارکیٹس بنائیں. جہاں اسکول میں اتنی جگہ ہے خالی پڑی ہے، اس کو کام میں لائیں. ہم کون سے کوئی بہت ترقی یافتہ ملک ہیں جو ہم ہر چیز حکومت سے مانگ رہے ہیں، ہر چیز حکومت کر رہی ہے، تو پھر حکومت ڈلیور کیسے کرے گی؟ محسن نقوی صاحب، آپ ڈلیور کیسے کریں گے؟ اگر سارا بوجھ آپ نے اٹھا لیا، آپ کے اوپر پڑ گیا، تو آپ پیسہ کہاں سے جنریٹ کریں گے؟ کہاں سے اپنی آمدن بڑھائیں گے؟ یہی ہوگا، آپ اپنے انڈر تمام پنجاب کے ڈپارٹمنٹس کو کام پر لگائیں، انہیں ٹارگٹ دیں کہ آپ لوگ اپنی آمدن بڑھائیں. جو میں نے ابھی آپ کو بات کہی ہے، کیا جب سے پاکستان بنا ہے کسی نے یہ سوچا ہے کہ اسکول کے دیوار کے ساتھ کتنی جگہ خالی پڑی ہوتی ہے گیٹ کے ساتھ؟ آپ 10x10 کی چھوٹی دکانیں بنا دیں. اسکول کالج کے وردیاں، اپنا کتابیں، بیگز، یہ تمام چیزیں وہاں پہ اویلیبل ہوں، بچوں کو کہیں اور جا کے دھکے نہ کھانے پڑے. اور اس کی بہت ساری میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں. آپ کہیں گے، آپ مجھے فون کریں، میں آپ کو ویڈیوز بھیج دیتا ہوں، میں آپ کو تصاویر بھیج دیتا ہوں کہ کتنے اسکولوں کے سامنے پرائیویٹ لوگوں نے اپنی شاپس، کئی 20-30 شاپس، مارکیٹس بنا رکھی ہیں صرف ایک سکول کے ساتھ. تو ہمارے پاس، آپ کے پاس کتنے ذرائع ہیں سرکاری سکولز اور کالجز میں کہ بیرونی دیواروں کے ساتھ آپ اپنی شاپس بنائیں، اپنی آمدن کو جتنا چاہیں اور جتنی دیر لانگ ٹرم چاہیں آپ ان سے آمدن لیں. آپ بچوں پر ظلم نہ کروائیں. پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے اس کو منع کریں. میری سیکٹری ایجوکیشن صاحب سے بھی درخواست ہے کہ جناب ای ڈی او صاحب کو پابند کریں. ای ڈی او صاحب سے بھی درخواست ہے کہ جناب آپ سیکٹری ایجوکیشن صاحب سے صلاح مشورہ کریں اور پرائیویٹ سکولز پر رحم کریں، ان کو عوام کی خدمت کرنے دیں تاکہ لوگوں کے بچوں کو صاف ستھری تعلیم مل سکے اور لوگ آپ کو دعائیں دیں. تو میری گزارش ہے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے، سیکرٹری ایجوکیشن صاحب سے اور ای ڈی او صاحبان سے کہ جناب پنجاب کے تمام اضلاع میں آپ لوگ پرائیویٹ سکولز پر ٹیکسوں کی بھرمار کو بند کریں. تمام پنجاب کے سرکاری سکولز کے دیواروں کے ساتھ ساتھ شاپس بنائیں اور کمرشل ان کو دیں لوگوں کو کام کرنے کے لیے. اب آپ کے پاس کوئی یہ بہانہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس فنڈز اویلیبل ہیں. اس کی بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب کوئی بھی پرائیویٹ بندہ کنسٹرکشن کرتا ہے، کوئی ہوٹل بناتا ہے، کوئی پرائیویٹ کالونی بناتا ہے، کوئی ایسی پرائیویٹ مارکیٹ بناتا ہے، تو وہ کرسی رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، مشینری کھڑی کر دیتا ہے اور بینر لگا دیتا ہے، اور لوگ ان کو بننے سے پہلے ان کو خریدنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ بھی ایسا کریں. آپ کو بھی کوئی فنڈ سرکاری کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے بندے بٹھائیں، اپنے آفیسرز پابند کریں
وہ لوگ بیٹھیں اور شاپس کو شروع کریں اور بینرز لگا دیں لکھوا کے کہ یہاں پہ دکانیں اویلیبل ہیں، جس نے لینی ہے وہ لے. تو آپ دیکھیں گے پہلی اینٹ نہیں آپ رکھیں گے اور آپ کے پاس کتنے پیسے آ جائیں گے ان دکانوں کو بنانے کے لیے. تو یہ کام کریں جناب، یہ بہت ہی آسان کام ہے، کوئی مشکل نہیں اس میں. ہر سکول کو ٹارگٹ دے دیں پورے پنجاب میں کہ جو سکول بھی آبادی میں آتا ہے وہ اپنی بیرونی دیوار کے ساتھ شاپس بنائے. اور یہ طریقہ ہے شاپس بنانے کا، کوئی گورنمنٹ سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں، کسی فنڈ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنا کام کرسی رکھ کے بیٹھے بندہ، بینرز لگائے، دیکھیں آپ کے پاس بکنگ شروع ہو جائے گی اور آپ اپنا کام کریں. اور جناب ایک دفعہ پھر آپ لوگوں سے گزارش ہے، وزیر اعلیٰ صاحب سے، محسن نقوی صاحب سے، سیکرٹری ایجوکیشن صاحب سے اور ای ڈی او صاحبان سے کہ تمام پنجاب میں پرائیویٹ سکولز کو معافی دے دیں، ان پر ٹیکس نہ لگائیں، ان کو عوام کی خدمت کرنے دیں اور آپ لوگ اپنا کام کریں. اپنی آمدن جس طرح میں نے ابھی مثالیں دی ہیں ویسے بڑھائیں. اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے ذہن میں طریقہ ہے تو وہ کر لیں، لیکن ان بیچاروں کو معاف کریں جو اپنی پاکٹ سے پہلے ہی خرچہ کر رہے ہیں. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کرنٹ ایشوز میں آپ کی شرکت کا ممنون ہوں اور چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب، سیکرٹری ایجوکیشن صاحب اور ای ڈی او صاحبان صاحب میری اس تجویز پر عمل کریں گے یا اس کو غور سے سنیں گے. تو اس کے ساتھ ہی کرنٹ ایشوز سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ آپ کا حافظ و ناصر ہو، آمین.